اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو معذرت کہ آپ کی کلاس جو ہے وہ ٹائم پر شروع نہیں ہو سکی، اور وہ آپ دیکھ رہے تھے کہ میں نئی کلاس میں الجھا ہوا تھا، اور چونکہ وہ ایک خصوصی کلاس ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ بچوں کے لیے ہے اسکول کے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ابتدائی کلاس تھی، آج اس کا دوسرا سیشن تھا، تو اس حالت میں ان کو وہ وہاں پہ چھوڑنا مناسب نہیں تھا۔ باقی آپ لوگ تو ماشاءاللہ سارا سال چلنے والے ہو، یہ تو 20 دن کی کلاس ہے، تو آپ کے لیے میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے۔ سبق نمبر 8 ہم نے یہ دیکھا تھا عربی گرامر میں بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور اس کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف، اور ہم ابھی تک اسم کے اندر ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا اسم کے 4 پہلو ہوتے ہیں، یعنی اس کی حالت، جنس، عدد اور وسعت۔ جب تک ہمیں کسی اسم کی یہ چاروں چیزیں معلوم نہ ہوں، نہ ہم اس کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی صحیح طرح اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے مرکبات میں دیکھا تھا عربی میں 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مرکب تام، جس سے پوری بات سمجھ میں آئے، اور جس کی صرف 2 ہی قسمیں ہیں بنیادی طور پہ، جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو۔ اور دوسرا مرکب ہوتا ہے ناقص، جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، کچھ بات کا پتہ چلے۔ اس میں ایسا مرکب جو 2 اسموں کو جوڑے اسے مرکب عطفی کہتے ہیں، جیسے کتاب و قلم۔ مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، جیسے کتاب کریم۔ مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا کسی دوسرے اسم سے تعلق ہو، جیسے کتاب اللہ۔ مرکب جری جس میں حرف جرہ کے ساتھ کوئی اسم آئے، جیسے فی کتاب۔ مرکب اشاری جس میں اس میں اشارہ کسی جو ہے وہ اسم کے ساتھ آ جائے، اور مرکب عددی جو اعداد کے اندر جو ایک مرکب بنتا ہے اسے کہتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے، یہ سب سے آسان مرکب سمجھا جاتا ہے، مرکب جاری۔ کیا ہوتا ہے، عربی زبان میں کچھ ایسے حروف ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو جر یعنی زیر دیتے ہیں، ان کو حروف جر یا حروف جارہ کہتے ہیں۔ یہ حروف 2 کلموں یا جملوں میں رابطہ ریلیشن کا کام دیتے ہیں، جیسے پریپوزیشن ہے ان کی طرح کام کرتے ہیں۔ ان کے بعد والا اسم اگر الف لام ہو تو اس کے نیچے 1 زیر آئے گا، اور اگر الف لام نہ ہو تو اس کے نیچے 2 زیر آئے گا۔ یہ پکی بات ہے، یعنی حرف جارہ کے بعد والے اسم کے نیچے 1 یا 2 زیر آتے ہیں۔ ہاں، بعض ایسے اسم ہوتے ہیں جو زیر قبول نہیں کرتے، ان پہ زبر یا کوئی اور علامت ہوگی تو وہ سمجھے یہ جائیں گے کہ یہ زیر کی حالت میں، جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، یہ جو ہے زیر قبول نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ جب آئے گا فی اللہ ابراہیم، مثلا اللہ حرف جر ہے تو ابراہیم پہ زبر ہی ہوگا، لیکن یہ اس کی حیثیت زیر کی ہوگی، کیونکہ اللہ حرف جر بتا رہا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ مجرور ہے، زیر کی حالت میں ہے۔ یہ ایک خاص پوائنٹ ہے۔ تو آئیے، حرف جارہ اصل میں 17 ہے۔ اس میں پہلا ہے بی، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں 7۔ مثال کے طور پر بالحقی، بالکلمی، بالنصر اللہ، باذن اللہ، بسم اللہ، باسم ربک، باسم ربک العظیم۔ اب یہاں یہ غور کیجئے،
کہ یہ سب بی بی کے ساتھ جتنے اسم آ رہے ہیں سب کے نیچے زیر ہے۔ دوسرا ہوتا ہے تا، تا یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تا اللہ، اللہ کی قسم۔ تیسرا جو ہے وہ ہے واو، واو جو ہے وہ کیا ہے؟ واو یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے والشمسی والقمری والنہاری واللیلی والسمائی والارضی والتینی والزیتونی والطارقی والعصری والقرآن المجید والقرآن الحکیم والرب۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حرف جارہ کے طور پر واو آ رہا ہے یا عام عطف کے طور پہ آ رہا ہے؟ کیونکہ واو عطف کا کام بھی کرتا ہے دو چیزوں، جیسے ہم نے کہا تھا کتابن و قلم، جب کتابن و قلم کہا تو واو کے بعد والے لفظ جو ہے قلم پہ ہم نے زیر نہیں دی تھی، اگر وہاں ہوتا و قلمی تو یہ حرف جر ہے، پھر یہ عطف نہیں ہے۔ یعنی واو قسمیہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد والے اسم کے نیچے زیر آئے، جب یہ جر کا کام دے رہا ہے تب قسم ہوگا۔ والشمسی زیر آ رہا ہے، والقمری آخر میں دیکھیں زیر آ رہا ہے، والنہاری نہار کے نیچے زیر آ رہا ہے، واللیلی والسمائی والارضی والتینی والزیتونی والطارق۔ ٹھیک ہے، بولنے میں چونکہ ہم رکتے ہیں تو اس کی حرکت کو کہہ دیتے ہیں والزیتون، اصل میں زیتونی ہے۔ یہ اسی طرح سارے لفظ جو ہیں ان کے نیچے زیر بتا رہا ہے کہ یہاں پہ واو کیسے آیا ہے؟ بطور جر آیا ہے۔ ٹھیک، پھر تیسرا ہوتا ہے حرف جو اس میں یہ جو ہے حرف جرہ میں ہے وہ ہے کا، کا کے معنی ہوتا ہے کی طرح، کی معنی، کی کے جیسا، مثال کے طور پہ جیسے چاند کی طرح، چاند جیسا۔ کل ہماری، کل جبالی، کل ہجارتی، کل انعامی، کل مجرمین، کل شجرت الطیبتی، کصاف یہ کاسف المعقولی، کل فراشی المبوسی، کل احن المنفوشی، کل عرجون القدیمی۔ اب یہ سارے جو ہیں کا کے بعد دیکھیں جر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کا جو ہے یہاں پہ جر کے لیے۔ کا کے اور بھی استعمال ہیں، جیسے واو کے اور بھی استعمال ہیں، ماں کے بہت سے استعمال، لیکن یہاں جب بھی جر آئے گا تو اس کے بعد والے جو ہے اگر اسم کے نیچے زیر آ رہا ہے تو سمجھ جائیں یہ حرف جارہ کے طور پہ ہے۔ اگلا دیکھیں، اگلا جو ہے ہمارے پاس پانچواں کیا ہے؟ فی، فی کے معنی ہوتا ہے میں، جیسے فی البیتی گھر میں۔ اب غور کیجئے، فی المسجدی، المسجدی جو ہے یہ بھی ابراہیموں کی طرح کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، مسجدہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ الف لام لگ جاتا ہے پھر یہ زیر لے لیتا ہے۔ فی المسجدی، فی الکتابی، فی الغرفتی، فی الجنتی، فی الجہنم۔ ہاں دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا آپ کہیں کہ جی اس کا زیر کدھر گیا؟ جہنم غیر منصرف ہے ابراہیم کی طرح، جہنم، 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 تو لہذا یہ، لیکن فی نے ہمیں یہ بتا دیا اس وقت جہنم جو ہے وہ کس حالت میں ہے؟ جر کی حالت میں، مجرور ہے، بھلے اس کے اوپر زبر نظر ہے۔ کیوں؟ یہ مجرور کے مقام پر ہے، فی کے بعد یعنی حرف جر کے بعد والی اسم جو ہے وہ مجرور کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ جہنم مجرور ہے تو اس لیے ہم کہیں گے یہ جر کی حالت میں ہے، تو یہ زبر نہیں ہے، یہ اصل میں زیر ہے، اور چونکہ وہ زیر قبول نہیں کرتا اس لیے مجبوراً اس پہ زبر لگا دی۔ فی اللیل، فی النہار، فی الارض، فی السماوات، فی القرآن، فی اللیلۃ القدر، فی سبیل اللہ، فی دین اللہ، فی امان اللہ، فی رحمتہ، فی اموالکم، فی صحف الاولی، فی لوح محفوظ، فی صدور الناس، فی بطون الامہات۔ تو دیکھیں، اچھا ایک اور بات، اس میں جر کا اثر صرف اس کے بعد والے اسم پہ ہوتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ جو اس کے بعد آ رہا ہوگا وہ بھی زیر میں، جیسے فی بطون امہاتکم یا فی صدور الناس، یہاں پہ تو ان دونوں پہ آ رہا ہے، کیوں؟ وہ مرکب ہونے کی وجہ سے ہے، کیوں؟ وہ مرکب عطفی بھی ہے یا اضافی بھی ہے، مرکب اضافی بھی ہے، ڈبل مرکب ہو پھر اس کی کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے۔ اچھا اگلا ہے چھٹا، من اور ان، یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں تو 6 اور 7 کو اکٹھا کر دیا انہوں نے۔ من
من المدینتی من البیتی من المسجدی من السمائی من المساجدی من الحرم من المسجد الحرامی من عند اللہ من شر النفاسات من شر الحاسد عن الانس عن ابی ہریرہ عن فحشائی عن ذکر اللہ. یعنی یہ من اور عن تقریباً ایک جیسے مینیو میں آتے تو ان کی مثالیں اس نے اکٹھی کر دی. آٹھواں دیکھیے، آٹھواں کیا ہے؟ الا. الا کے معنی ہوتے ہیں تک یا کی طرف، جیسے الی الجبلی کسی پہاڑ کی طرف، الی البیت الی السوق الی الابل الی السماء الی الجبال الی الارض الی المسجد الاقصی الی ذکر اللہ. نواں دیکھیں الا. الا کے معنی ہوتے ہیں پر، جیسے علی الکرسی ہے کرسی پر، علی العرش علی العالمین علی القلوب علی السمین علی الابصار. اب عالمین جو ہے یہ دیکھیں اس کی نصب جر ایک ہی حالت ہے، عالمونا عالمینا عالمینا. یہ اللہ نے آ کے فکس کر دیا کہ یہ اب جو ہے نصب نہیں ہو سکتا، یہ جر ہوگا. کیوں؟ حرف جارہ آ رہا ہے تو یہ مجرور ہے، یہاں پہ زیر والی حالت کا ہے. اسی طرح حتی 10واں ہے تا تک، یہ اس کے معنی ہوتا ہے حتی حین ایک مقرر، حتی مطلع الفجر یہاں یہ استعمال. اور اس کے بعد 11واں دیکھیے جو آیا ہے وہ ہے لی، اس کو لام جارہ کہتے ہیں. اس کے معنی ہوتا ہے کے لیے، جیسے لی زیدن زید کے لیے، لی ولدن لی بشرن لی رجل لی امر اللہ للوالدن للرجل للذکر للمتقین للکافرین. اب یہ متقین اور کافرین دیکھیں، لی نے فکس کر دیا کہ یہ مجرور فارم میں آ رہے ہیں، زیر والے لفظ ہیں، زبر والے نہیں ہو سکتے. یہ 11 وہ ہیں حروف جر جو قرآن میں کثرت سے ہیں. 11 ٹوٹل 17 ہیں. تو آئیے ان باقیوں پہ بھی ایک نظر ڈال لیں. اس میں ایک ہوتا ہے منز اور منزو منزخلا، یہ دو ہیں. منز اور منزو یوم الجمعہ ایک ہی بار، کہیں یہ ایک دو بار قرآن میں آیا، زیادہ نہیں ہے. خلا اس کے معنی ہوتے ہیں سوائے ایکسپٹ. ہاشا ادا ان تینوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں، یہ بھی اکا دکا ہی قرآن میں آئے. خلا ہاشا ادا زیدن، یعنی یہ کثرت سے نہیں آئے. اسی طرح ربا، ربا معنی ہوتا ہے چند بہترے، جیسے رب الرجل. تو یہ آپ کے ٹوٹل 17 حروف جر ہیں. ان میں اہم یہ 11 ہیں اور ان کی کثرت سے مثالیں ہیں، قرآن میں بہت جگہ جگہ استعمال ہو رہا ہے. مختصر یہ ہے کہ حرف جر کے بعد والے اسم کے نیچے زیر ہوتے ہیں، چاہے وہاں زیر نہ نظر آئے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے، جیسے جہنما ابراہیم، تو وہ کیا سمجھے جائیں گے؟ مجرور سمجھے جائیں گے. یا ایسے اسما آ جائیں جن کی نصب اور جر ایک ہی حالت ہوتی ہے، جیسے متقینا کافرینا، تو پھر یہ اگر حرف جر کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ پکی بات ہے کہ یہ کہ مجرور ہیں زیر کی حالت. اس کے بعد حرف جر جو ہے وہ ٹیبل بھی بناتے ہیں. اچھا اب یہ توجہ رہے کہ حرف جر جو ہے وہ حروف سے بھی مل کے آتے ہیں، جیسے بی ہی، فی ہی، علیہ، منہ، عنہ، علیہم، الیہم. یعنی یہ جو ہے ہم ہا، یہ جو ضمیر ہیں جیسے بی ہی، بیہما، بیہم، بیہا، بیہما، بیہنہ، بیکا، بیکما، بیکم، بی کی، بیکما، بیکنہ، بی بنا، یہ پورا ٹیبل جو ہے یہ بی کے ساتھ ہے. اسی طرح فی کے ساتھ بھی یہی ایک ٹیبل ہے. یہ لا کے ساتھ ہے، لاہو، لاہم، لاہ کا جو ہے یہ پورا ٹیبل دیکھ لیں. پھر یہ دیکھیں الا، الا اور الا، ان دونوں سے بھی یہی ٹیبل ایسے ہی بنیں گے. یعنی یہ سارے جو ہے جو حروف جر ہیں یہ ضمائر کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں. اب بات یہ ہے جب یہ ضمائر کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں تو یہ ضمائر کس حالت میں ہوتے ہیں؟ زیر کی حالت میں مجرور ہوتے ہیں. حالانکہ ان پہ زیر نہیں نظر آتا. جیسے یہ دیکھیں الہما میں زیر نظر نہیں آ رہا، الہم میں میم کے نیچے زیر نظر نہیں آ رہا، الہنہ میں زیر نظر نہیں آ رہا، الہ کنہ میں زیر نظر نہیں آتا،
ایون الیہ میں زیر نظر نہیں آتا، الینا میں زیر، لیکن الہ ہمیں پتہ ہے یہ حرف جر ہے، تو یہاں پہ یہ جتنے ضمائر آ رہے ہیں کس طرح ہیں، کس حالت میں؟ مجرور ہے۔ اس کو کہتے ہیں محلن، یہ محلن مجرور ہیں، کیوں؟ یہ جر کی جگہ پہ آ رہے ہیں، یہاں پہ جو بھی اسم آ رہا ہے اس نے جر کی حالت میں، تو اس لیے ہم کہیں گے محلن یہ کیا ہے؟ جر آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی اسم آیا وہ جو ہے فاعلی حالت میں ہے، مفعولی حالت میں ہے، یا تعلق کی حالت میں، دوسرے الفاظ میں آیا وہ رفع ہے یا وہ نصب ہے یا وہ جر ہے۔ تو یہ حرف جر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی اسم آ رہا ہے چاہے وہ ضمیر ہے، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ زیر کی حالت میں ہے، مجرور ہیں، چاہے ان پہ زیر نہ ہو، تب ہم کہیں گے یہ محلن جو ہے وہ مجرور ہیں، کیوں؟ ان سے پہلے حرف جر آ رہا ہے۔ یہ اہم نقطہ تھا۔ تو آئیے، حرف جر کیا ہوتا ہے؟ حرف جر جب کسی اسم سے ملتا ہے وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے اور مرکب بنتا ہے مرکب جری۔ حروف جر کون سے؟ جیسے بی ہے، کیا معنی ہوتا ہے؟ میں، سے، کو، ساتھ۔ فی کے معنی ہوتا ہے میں، یہ میں والا میں نہیں ہے، یہ میں کسی چیز کے اندر ہونا۔ اللہ کے معنی ہے پر، الہ کے معنی کی طرف یا تک، من معنی سے، لی معنی کے واسطے، کا کے معنی معنی جیسا، ان کے معنی کی طرف۔ اسی طرح جو ہے اب مثالیں دیکھیں، بسم اللہ، بی نے بتایا اسم جو ہے وہ زیر کی حالت میں۔ فی حدیقتی، یہ دیکھیں تین، فی نے بتایا یہاں پہ کیا ہے؟ زیر ہے۔ اللہ صراطن، اللہ نے بتایا زیر ہے۔ المسجد، زیر۔ اچھا اب فرق یہ ہوتا ہے اگر اس میں نکرہ آ رہا ہے حرف جر کے بعد تو اس کے نیچے دو زیر ہوتے ہیں، اگر وہ جو ہے الف لام والا آ رہا ہے یا معرفہ آ رہا ہے پھر اس کے نیچے ایک زیر ہوتا ہے۔ اسی طرح من حامدن لزیدن کرجلن ان زینب۔ اب یہاں دیکھیں زینبا جو ہے غیر منصرف لفظ ہے، زینبو، زینبا، زینبا، مکتو، مکتا، مکتا، ابراہیم، 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 یہ جہنم، 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 یہ سب غیر منصرف ہے۔ ان کا زیر والا حالت جو ہے وہ بھی زبر میں ہوتا ہے، تو یہ ہوگا ان زینبا۔ لیکن اب ہمیں پتہ ہے ان نے بتا دیا یہ زینبا زبر نہیں ہے، یہ زیر ہے، کیا کہیں گے؟ محلن جو ہے زینب جو ہے کیا؟ مجرور ہے، لفظ زینب مجرور ہے، کیوں؟ ان اس سے پہلے۔ اچھا یہاں یہ جو ہے ایک پوائنٹ ہے، یہ جو من ہے اس کو جب اگلے لفظ الف لام والے کے ساتھ ملاتے ہیں تو زبر دے کے ملاتے ہیں، من البیتی۔ دیکھیں جب اسے دو زیر والے کے ساتھ ملایا تو اس پہ ہم نے زبر نہیں دی، من حامدن، کیوں؟ اس لیے من ساکن ہے، حامد جو ہے وہ تو ساکن نہیں ہے، پڑھا جا رہا ہے نا، اس لیے جو ہے یہاں پہ ہمیں ضرورت۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں من جو ہے ساکن تھا، البیتو میں لام بھی ساکن ہے، دو ساکنین جمع ہو گئے اس لیے پڑھا نہیں جائے، اس لیے مجبوری ہے کہ اس کے نیچے جو ہے زیر دیں گے۔ لیکن من واحد، واحد حرف ہے جس کو زیر کی بجائے زبر سے ملاتے، من البیت۔ باقی جتنے بھی ملاتے ہیں نا ان کو زیر دے کے بتائیں، فی البیتی زیر دے کے ملائیں گے، للبیتی زیر دے کے ملائیں۔ من جو ہے واحد لفظ ہے جو زبر سے ملایا جائے گا، بشرطے کہ آگے والا لفظ جو ہے الف لام والا ہو۔ اس کے بعد ہے للعروسی، لل الف لام آیا، العروسی کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، للعروسی ہو جائے گا۔ یعنی الف لام والے لفظ کے ساتھ جب ہم ملاتے ہیں اس کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ الف لام کا الف جو ہے وہ گر جاتا ہے اور لام جو ہے اگلے لام سے مل جائے گا، چونکہ لام کے نیچے زیر ہے اس لیے جو ہمیں کچھ زیر زبر لگانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ جو ہے للعروسی۔ لیکن جب یہ تنوین کے ساتھ تھا دیکھیں لی عروسن کوئی چیز، لیکن الف لام والا جب آئے گا تو اس کا الف ڈراپ ہو جائے گا۔ اب آپ یہ کہیے کہ یہاں پہ البیتا جو ہے من البیتی جو ہے، یس اس میں بھی الف ڈراپ ہو جاتا ہے، من البیتی لکھنے میں رہتا ہے بولنے میں ڈراپ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کتابن، اس کے ساتھ لفظ بی لگایا
تو کیا ہو جائے گا؟ فی کتابن. لیکن جب لفظ اللہ لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فی کتاب اللہ. کیونکہ کتاب جو ہے جب اللہ کے ساتھ جو ہے یہ مرکب اضافی بنائے گا تو اس کی تنوین گر جائے گی. کیوں؟ مضاف پہ نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے. جب تک یہ فی کتابن تھا تو دو زیر کے ساتھ تھا، لیکن جو ہی اس کے ساتھ لفظ اللہ لگایا تو یہ فی کتاب اللہ ہی ہو گیا. فی کا اثر صرف کتاب پہ ہے، اللہ پہ نہیں ہے. اللہ پہ یہ زیر کیوں آ رہا ہے؟ یہ مضاف کی وجہ سے آتا ہے. مضاف آپ کو میں نے بتایا تھا، نہیں بتایا تو نوٹ کر لیجئے. عربی گرامر میں کسی بھی لفظ کے نیچے پرمیننٹ زیر آنے کی دو وجہ ہے، یا تو اس سے پہلے حرف جارہ ہوگا یا مضاف ہوگا. جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں فی کتابن، فی کی وجہ سے دو زیر آ گئے. لیکن آگے جب کتاب کو اللہ سے ملایا مضاف، وہ جو ہے مضاف الیہ بنانے کے لیے، مرکب اضافی بنانے کے لیے، تو کتاب ان کا دو پیش اٹھ جائے گا. کیوں؟ مضاف کی شرط ہے کہ اس پہ الف لام اور تنوین نہیں آتی، اور وہ کیا ہو جائے گا؟ فی کتاب اللہ. آگے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ کیا ہوگا؟ فی کتاب اللہ ہی ہو جائے گا. اسم اللہ کیسے؟ بسم اللہ. بی کو جیسی اسم کے ساتھ جوڑا، بسم اللہ، یہ جو اسم تھا اس کا پیش زیر میں تبدیل، اور اللہ جو ہے یہ اس کا آگے مضاف ہونے کی وجہ سے ہے بسم اللہ. اسی طرح شجرۃ مبارکۃ، ایک مرکب تھا، ہم نے اس کے ساتھ حرف جارہ لگایا اللہ. جو ہی اللہ آیا اس نے کیا ہے؟ اس کو دو زیر سے کر دیا، اللہ شجرۃ. اب یہ جو آگے مبارکۃ کا دو زیر ہے یہ اس اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس کے مرکب ہونے کی وجہ سے. شجرۃ مبارکۃ جو ہے کیا ہے؟ مرکب توصیفی تھا. اس مرکب توصیفی میں جب یہ موصوف چینج ہوا، صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے. صفت چونکہ کسرہ میں دو زیر چلا گیا، اس کی صفت بھی دو زیر میں چلی گئی. اس کی وجہ سے حرف جر نے اس کو نہیں کیا. تو اہم ترین بات یہ ہے حرف جر کا اثر صرف اور صرف اس کے بعد آنے والے ایک ہی اسم پر ہوتا ہے. باقی اسم اگر حالت جر میں ہے تو اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے، یا تو وہ مضاف بن رہا ہوتا ہے، یا وہ جو ہے صفت بن رہا ہوتا ہے کسی موصوف کی، یا مشار علیہ بن رہا ہوتا ہے، یعنی اس میں اشارہ بن رہا ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی اور مرکب بننے کی وجہ سے اس پہ کہیں پہ زیر آ رہی ہوتی، ورنہ حرف جر کی وجہ سے نہیں ہوتی. المسجد الحرام یہ کیا ہے؟ صفت موصوف ہے، توصیفی ہے، مرکب ہے. اس کے ساتھ ہم نے من کا لگایا، تو من کا ہم نے بتایا تھا یہ زبر کے ساتھ ملتا ہے. من المسجدی، بس اس نے مسجدی کو جو ہے کیا، الحرم خود بخود ہوگا. کیوں؟ یہ مرکب ہے، مرکب توصیفی ہے، اور جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف کو فالو کرتے ہیں. من کی وجہ سے موصوف زیر میں گیا تو صفت نے خود بخود اس کے مطابق اپنے آپ کو زیر میں کر لیا، من نے نہیں کیا. اسی طرح المسجد الاقصی مرکب توصیفی ہے. اب مرکب توصیفی ہے، اس کے ساتھ لگائیں جر، الی المسجد، بس الا نے یہاں تک کیا. اب اقصی جو ہے وہ مسجد کا کیا صفت تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ موصوف زیر میں گیا، تو یہ ایسے ہی ہے. آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، امام رکوع میں گیا آپ بھی رکوع میں چلے گئے، امام قیام میں ہوا آپ بھی قیام میں، امام سجدے میں گیا آپ بھی سجدے میں گئے، امام اتحیات میں گیا آپ بھی. کیوں؟ آپ متدی ہیں، آپ نے امام کو فالو کرنا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا امام سجدے میں ہو اور متدی جو ہے وہ قیام میں یا رکوع میں ہو. امام بیچارہ اتحیات میں بیٹھا ہے، مقتدی جو ہے وہ رکوع میں ہے یا جو ہے کھڑا ہے یا سجدے میں. ایسا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو وہ غلطی ہے، اس بندے کو سمجھ نہیں ہے کہ امام جس حالت میں ہوگا آپ نے اس پوزیشن میں جانا ہے. اسی طرح صفت جو ہوتی ہے اس نے موصوف کو فالو کرنا. موصوف اگر پیش کے ساتھ ہے صفت بھی پیش کے ساتھ ہوگی، موصوف اگر دو پیش کے ساتھ ہے صفت بھی دو پیش کا ساتھ، موصوف دو زیر کے ساتھ ہے صفت بھی دو زیر کا ساتھ، موصوف جو ہے کسی وجہ سے ایک زیر پہ آ گیا صفت پہ، تو یہ جو دوسرا اسم ہوتا ہے اس پہ حرف جر نہیں ایکٹ کر رہا ہوتا. یہ غلط فہمی ہے کہ حرف جر کی وجہ سے دونوں ہو گئے، نہیں. دوسرا جو ہے وہ اس نے تقلید کی ہوئی ہے، وہ مقتدی ہے، وہ جو ہے کہ فالو کر رہا ہے امام کو،
اس کا امام جو ہے سجدے میں گیا، وہ بھی سجدے میں گیا، وہ رکوع میں گیا، وہ بھی رکوع میں گیا، وہ اس نے اسلام پھیرا تو اس نے بھی اسلام پھیرا۔ من قبلی، اب یہ دیکھیں سر اس میں ایک پوائنٹ ہے المسجد الاقصی، تو اقصا کو ہم چینج تو نہیں کریں گے نا، یہ اقصا اقصا ہی رہے گی۔ وہ اقصا یہاں پہ اس وقت زیر کی حالت میں ہے، محلن زیر کی حالت میں، جیسے جہنمہ تھا، جیسے ابراہیمہ تھا، اسی طرح یہ جو ہے جو آئیں گے یہ الف مقصورہ ان کو کہتے ہیں، یہ جو جن پہ کھڑی زبر آتی ہے، جیسے عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، موسیٰ موسیٰ موسیٰ، اقصا اقصا اقصا، ان کی تینوں حالتیں ایک ہیں، لیکن یہاں پہ اس وقت یہ ہمیں پکا پتا ہے کہ یہ زیر کی حالت میں ہے، مجرور ہے، یہ جو ہے امام کے ساتھ سجدے میں گیا ہوا ہے، بھلے اس کا جو ہے وہ سجدہ ہمیں یا زیر نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ الف مقصورہ والا لفظ ہے۔ من قبلی صلاۃ الفجر، اب یہ دیکھیں یہ من کی وجہ سے جو ہے کیا ہوگا، یہ قبلی جو ہے یہ زیر میں آ گیا۔ اب آگے الصلاۃ الفجر، یہ تو جو ہے کیا ہے، مرکب توصیفی ہے۔ اب قبلی جو ہے یہ اس صلاۃ کا کیا بن گیا، مضاف مضاف الیہ، تو لہٰذا یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے زیر میں گیا۔ آگے یہ ہے کیا، موصوف اور صفت، موصوف اور صفت ہے، صفت نے اس کو فالو کیا تو یہ دونوں چلے گئے، من نے ان کو نہیں، من نے صرف اس قبلی کو کیا، جار، یہ جار مجرور ہو گیا، صلاۃ جو ہے یہ دیکھیں من قبل کا جو ہے مضاف ہے، اور اس کے ساتھ یہ منوط، منوط کہتے ہیں موصوف کو، اور آگے یہ نعت، نعت کہتے ہیں صفت، یہ نعت اور صفت ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ اس کو فالو کر رہے ہیں، یہ اس من کو نہیں فالو کر رہے۔ اسی طرح من بعد صلاۃ العشاء، من نے بعد کو چینج کیا، کیوں، یہ جار تھا یہ مجرور ہو گیا۔ اب یہ ہے ظرف، ظرف کے بعد آگے جو ظرف ہے وہ عام طور پہ مضاف ہوتا ہے، تو یہ اس کا مضاف الیہ ہے صلاۃ، مضاف الیہ جو ہے اس نے مضاف کو فالو کیا، اس کا امام یہ تھا تو وہ ہو گیا۔ اب یہ مضاف کیا ہے، یہ موصوف ہے، اور صفت اس کی ہے عشاء۔ موصوف اور صفت کا دوسرا نام عربی میں ہے منوط اور نعت، تو موصوف صفت جو ہے یا نعت جو ہے اس نے اپنے اس کو فالو کرنا ہے، منوط کو، یہ کسر میں، کسرہ زیر میں تھا یہ بھی زیر میں چلا گیا، اور اس نے اس کو کرنا ہے، کیوں، یہ مضاف الیہ ہے اس کا، تو اس طریقے سے یہ مرکب پیچیدہ بنے ہوتے ہیں۔ آپ نے جو کام کی بات رکھنی کہ یہ جو حرف جر من آیا ہے اس نے صرف اپنے بعد والے ہوتے ہیں، تو اب آتے ہیں کہ یہ جو اتنی سردردی کرتے ہیں حرف جارہ اور یہ اتنی سر، اس کا استعمال کیا ہے؟ حرف جارہ یا تو متعلق خبر ہوتے ہیں، جیسے الطلاب جالسون فی الفصل، فی الفصل جو ہے وہ خبر سے متعلق ہے کہ طالب علم بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، جماعت میں، یعنی بیٹھنے کے، بیٹھنا، الطلاب یہ کیا ہے، الطلاب مبتدا، جالسون اس کی خبر ہے، اس خبر سے متعلق ایک وضاحت آ رہی ہے فی الفصل، تو یہ کیا، اسے کہیں گے متعلق خبر۔ اسی طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ، انا کا جو ہے وہ جملہ ہے، تو جملہ اسمیہ ہے، اس میں اللہ جو ہے وہ ان اللہ کا اسم ہے، اسم انا، تو لہٰذا یہ مبتدا کے طور پر علی کلی، اب یہ علی کلی جو ہے یہ متعلق ہے خبر کے، خبر اصل میں کیا ہے، شیء قدیر، یعنی اللہ جو ہے ہر چیز پہ قادر ہے۔ المحسنون قریب من الخیر، المحسن یہ مبتدا ہوا، قریب اس کی خبر ہوگی، اور من خیر جو ہے وہ اس کی خبر سے متعلق وضاحت ہے جو کہ جار مجرور کی شکل میں۔ ان اللہ عدو للکافرین، اسی طرح للکافرین جو ہے عدو جو خبر ہے اس کا جو ہے کیا ہے، متعلق ہے۔ ایک استعمال ہوتا ہے اس کا شبہ جملہ خبر، شبہ جملہ خبر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک فعل کا کام دیتا ہے، اور یہ یا تو خبر سے پہلے آتا ہے اور کبھی یہ اس کے بعد آتا ہے، مؤخر ہو جاتا ہے، تو مؤخر ہوگا زید فی المسجد، اسی طرح لعنت اللہ علی الکاذبین،
الطفل کا قمری، بچہ جو ہے چاند کی طرح، المدرس فی الغرفۃ، یہ جو یہاں آ رہے ہیں یہاں پہ خبر جو ہے وہ مؤخر ہو گئی ہے، یعنی کیوں؟ اس لیے کہ جار مجرور کی شکل میں آ رہی ہے. الحمدللہ الجنت للمتقین، خبر مقدم کب ہوتی ہے؟ جیسے طلب العلم فریدۃ علی کل شیء، طلب یہ تو ہو گیا فعل، فاعل ڈھونڈیں، فریدۃ ہے جس پہ رفع آ رہا ہے، فریدۃ جو ہے اس کا کیا فاعل ہو گیا. العلمی، العلمی جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. اب خبر پہلے آ گئی ہے. نارمل ترتیب کیا ہوتی ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول، یہی ترتیب ہوتی ہے نا. اب یہ دیکھیں فعل تو آ گیا طلب، فاعل اس کا جو ہے مؤخر ہو گیا، پھر فریدتن، اس سے پہلے جو ہے خبر آ گئی العلم، خبر مقدم. تو اس صورت میں یہ شبہ جملہ کیا ہوگا؟ علی کلی، یہ جو علی کلی ہے مسلمین، یہ شبہ جملہ خبر کہلائے گی، یعنی یہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے، ایک جملہ بن کے خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے. یاد رکھیں جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، فاعل کی جگہ آئے گا، مفعول کی جگہ پہ آ جائے گا، متعلق کے خبر ہو جائے گا، شبہ جملہ بن کے ایز اے جملہ جو ہے وہ خبر کی جگہ پہ آ جائے گا، لیکن مبتدا نہیں ہوتا. اگر شروع میں آ جائے شبہ جملہ کہیں گے اسے، کہ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو اس کے لیے متعلقہ جو ہے جملے میں کہیں شروع میں رکھ دیا گیا. جب بھی شروع میں آئے گا جار مجرور وہ بطور شبہ جملہ آ سکتا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سر یہ جو شبہ ہے، شبہ ہے what we mean by شبہ، شبہ جملہ. یعنی جملہ خبر کی کا شک جس پہ ہو رہا ہو کہ یہ خبر ہے، یہ جملے کی خبر ہے، اس پہ شک ہوتا ہے. مثلا طلب العلم فریدۃ علی کل مسلمین، علی کل مسلمین یہاں خبر کا جو ہے ایک تاثر دے رہا ہے کہ یہ خبر ہے، یعنی ایک شک پیدا کر رہا ہے، شبہ پیدا کر رہا ہے کہ یہ خبر، اصل میں یہ خبر نہیں ہے، یہ شبہ جملہ خبر ہے جو کہ جار مجرور کی شکل میں ہے. خبر اصل میں کیا ہے؟ وہ مقدم ہوگی ہے، وہ فائل سے پہلے چلے گی. یہ تھا العلمی، العلمی جو ہے یہ خبر تھی. اگر یہ علی کل شیء قدیر کو ہٹا دیں، جملہ کیا بنتا ہے؟ طلب العلم فریدۃ، طلب فعل، فریدۃ فاعل، اور خبر اس کی العلم. چونکہ خبر اب فاعل سے پہلے آ گئی، یہ قاعدے کے خلاف آئی ہے، آتی ہے لیکن اسے بعد میں آنا ہے، تو اب کیا کہیں گے؟ خبر مقدم ہو گئی ہے، فاعل جو ہے مؤخر ہو گیا، بعد میں آ گیا. اب یہ جو دیکھنے والے کو یہ تاثر ہو رہا ہے کہ اللہ کل مسلمین جو ہے یہ جو ہے کیا خبر ہے، اصل میں یہ خبر نہیں ہے، یہ شبہ جملہ خبر ہے، یعنی شک پیدا کرنے والا ایک ٹکڑا ہے جو خبر کی جگہ پہ آیا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، دیکھنے میں ایسے لگتا ہے من المحسنین جو ہے یہ خبر ہے، نہیں، یہ حرف جار مجرور ہونے کی وجہ سے یہ خبر نہیں ہے، یہ شبہ جملہ خبر ہے. کیوں؟ خبر جو ہے وہ قریبون جو فاعل ہے اس سے پہلے اللہ آ گیا ہے. ان رحمت اللہ، بلکہ انا کے بعد رحمت اللہ جو ہے یہ اصل میں جو ہے کیا خبر ہے، قریبون جو ہے وہ فاعل ہے. تو یہ تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی چیزیں، آپ اسے چھوڑیں، آپ مجھے جار مجرور ڈھونڈ کے دیں جو اصل کام ہے. ڈھونڈیں جی اس میں جار مجرور مل کے، بولنا شروع کریں. ہے ہی نہیں؟ ویری گڈ، مطلب آپ کو ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا یار کلاس. من آپ سے الظلمات، آپ سے تو وہ جو QC1 کی آج صبح میں نے کلاس میں آج اس کا دوسرا وہ بھی بول رہے تھے کہ اچھا یہ ہے، چاہے غلطی بول رہے تھے صحیح تھے، بول تو رہے تھے. ہاں جی شروع کریں پہلی لائن. للکافرین علی الاخرات او بھائی لهم، اتنا دور مت جاؤ، پہلے پہلی لائن میری کلیئر کرو، پہلے پہلی لائن کلیئر کرو. الیکا گڈ، چلو ایک نے تو بسم اللہ کی، آگے چلے. لتخرج الناس، لتخرجا، من ویری الظلم، گڈ، یہ نہیں ہو سکتا. لتخرجا جو ہے وہ جار مجرور نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں جی
یہ جس کیونکہ کا سر شور ہے یہ پلیز فیل ہے آپ کا یہی احسان ہے کلاس پہ کہ آپ کو میوٹ رکھ کے اپنے جگہ سر پر یہ فیل ہے، فیل کے ساتھ نہیں آتا. ہم نے یہ تعریف پڑھی تھی جار مجرور کی کہ حرف جار کے بعد اسم آتا ہے جو مجرور، جی یہ اس کی یہ ڈیفینیشن. فیل ہے. تو تخرجو جو ہے یہ نہیں ہوگا. کسی نے کہا تھا تو اس لیے کہا، میں نے کہا میں بھی سیکھ لوں بھائی، مجھے بھول گیا ہے، تو اس نے یاد دلا دیا کہ جی یہ جو ہے نہیں ہوگا. اچھا اس کے بعد اگلا بولیں چلیں، وہ میں نے ظاہر کر دیا تھا، میں بتا دوں. من ظلمات من الہ من الظلمات نہیں جی پہلے بِإِذْنِ وہ کمپیوٹر آگے جا ہی نہیں رہا. من ظلمات کے من بعد کوئی چیز ہے؟ الظلمات الظلمات نہیں من ہے، من الظلمات وہ تو ہو گیا، جو دائرے لگ گئے وہ ہو گئے، ان سے آگے چلیں جب تک آپ الہ. سر الہ ہے نا، الہ جو ہے وہ الہ. جر ہے، تو الہ الہ نور، نور نور کے نیچے زیر آ رہا ہے. آگے چلیں. جی بإذنه بإذن بإذن ربهم الہ بإذن إلى صراطي جب بھی آپ غلط اللہ بتائیں گے کمپیوٹر آگے نہیں جائے گا، یہ میں آپ کو بتا. إلى صراطي يا سر. ربہم ربہم نہیں ہے، الی صراط صحیح ہے. چلیں آگے چلیں. ہاں. اللہ الذی لا لہو میں لا في سر، السماوات لہو في میں لا السماوات في السماوات فله السماوات وہ ہو گیا، فی کو کر دیا اس نے، سماوات تک کھینچ لیا. فی الارض فی الارض للکافرین من عذاب من عذاب عذابی. گڈ. الحیات دنیا نہیں، الآخراتی ان سبیل اللہ ان اولئک فی ضلال بعید. من رسول من رسول باللسان اللسان لی یبینو. ہاں پھر ایک اور لہو آ گیا پوائنٹ، یو بینو. نہیں سر یہ بھی وہ ہے، فیل ہے. تو پھر کیوں کہا؟ ہاں یہ غلط ہے، یہ فیل ہے، فیل کے ساتھ نہیں آئے گا. لہم لہم گڈ. من یشاء من گڈ. من من الظلمات یشاء 2 دفعہ آ گیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَخْرَجَ قَوْمَكَ مِنَ قوما الظُّلُمَاتِ. کا کسی نے کہا، قوما کا کیسے ہوگا بھائی؟ اس میں کون نہیں سا حرف قومہ جر کا آ رہا نہیں ہے؟ ہے سر، وہ جو ہے ضمیر ہے، وہ ضمیر ہے، کا جو ہے ضمیر ہے. إِلَى النور بأيام بے الله ایام ان یہ فی ذالک في ذلك لا آیاتی لا لکل لکل صبار تو اس میں 3 تھے جن کو ہم نے جو ہے وہ نشان نہیں لگایا تھا. من عذاب شدید یہ بھی جو ہے وہ تھا. اسی طریقے سے لہم یہ بھی نہیں ہم نے کیا تھا. اور تیسرا تھا یشاؤ، من یشاؤ. یہ 3 جو ہے وہ مس ہوئے تھے. الحمدللہ آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیے. یہی دیکھنا تھا کہ آیا اگر ہم نشان نہیں لگاتے تو تب بھی آپ بیدار ہیں یا میری طرح سو رہے ہیں. فی حدیقتی ترجمہ چاہیے. فی حدیقہ، حدیقہ کہتے ہیں باغ. باغ میں ایک باغ میں، حدیقہ جو ہے ایک وہ باغ نکرہ ہے تو ایک کوئی ایک. کچھ چند لگے گا. فی الحدیقتی باغ میں ایک من باغ ترابی. تراب سے پتھر مٹی کو کہتے ہیں. ایک مٹی. مٹی کچھ کچھ مٹی. مٹی کیوں؟ نکرہ لفظ آ رہا ہے، ایک کوئی کچھ چند میں سے کچھ لگے گا. من ترابی مٹی سے مٹی سے. بالوالدینی ماں باپ سے. والدین والدین کے ساتھ کے الاسراتن والدین کے ساتھ. ہاں راستے پر ایک ایک راستے ایک نکرہ ہے، راستے پر. ایک کوئی کچھ آئے گا. للعروسی لعروسن، عروس دلہن کو کہتے ہیں. دلہن کے لیے، ایک دلہن کے ایک لیے. دلہن نکرہ کا لفظ ہے، ایک دلہن ایک کے کوئی کچھ چند آئے گا. للعروسی
दुल्हन के लिए उरूसिलिल उरूसी इलल दुल्हन के मस्जिदी लिए मस्जिद की तरफ मस्जिद की तरफ कशजरतन और तरफ दरख्त की की तरह। तरह एक दरख्त की माने गुड एक दरख्त की गुड माने एक्सीलेंट दरख्त की तरह अब्दुल करीम एक्सीलेंट कजुलमातिन अंधेरे की तरह अंधेरों की तरह। अंधेरे अंधेरों की अंधेरों की तरह तरह। कजुलमातिन नकरा लफ्ज है कुछ अंधेरों की तरह कुछ अंधेरों की तरह लका तेरे लिए, आपके लिए ली मेरे लिए, लिए मेरे लिए मिन्नी मुझसे, मुझसे इलैया मेरी मेरी तरफ अलैना हम हम पर, पर हम पर फी मुझसे मुझे अलल बिर्रि गुनाह पर एक नेकी पर अलल नहीं बिर्री तो मोहसिनीना नेकी होता है करीबुन मिनल खैर व बईदुन मिनल शर्रि मिनल नेकी खैरी मतलब अल मुहसिनीना करीबी मिनल खैरी बईदा मिनल शर्री नेकी के नेक करीब लोग नेकी के वो करीब और हैं शर से दूर है। और बुराई से शर से दूर हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन तलब इल्म हर मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है लहुम फिद दुनिया खिज़ुन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम उनके उनके लिए लिए दुनिया में रुसवाई और रुसवाई है आखिरत में अजीम अजाब है बड़ा व अजाब। रब्बुना व रब्बुकुम व लना अमालुकुम व लकुम अमालुकुम वो हमारा रब और तुम्हारा आपका रब रब है है और हमारे न अमाल हमारे लिए और न हमारे अमाल और आपके अमाल ये गालिबन वो इंग्लिश वालों की स्लाइड आपके पास आ गई है तो लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीमुन जी करें तर्जुमा उनके लिए कुछ उनकी बख्शिश मग़फ़िरत है और और रिज़्क है बिस्सब्रि वस्सलात बख्शिश और अच्छा रिज़्क है इन न फी सब्र और कुलूबिहिम नमाज के मरदुन साथ उनके अला वो दिलों में कुलूबिका मर्ज है अनिल यमीन व अनिल शिमाली अलैकल बलागु व दाएं जानिब अलैनल हाँ हिसाब इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुन मिनल मोहसिनीन हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुहुन्ना। अच्छा जी इसमें जो है हरफे जारा वाले जो है वो जार मजरूर जरा ढूंढिए जल्दी कीजिए टाइम कम है प्लीज जार मजरूर वाले अच्छा ठीक है इन्नल लज़ीना कफरु सवाअन अलैहिम अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून अला फतमल्लाउ कुलूबिहिम, अला अला कुलूबिहिम व अला अला समइहिम व समइहिम, अला अला अबसारिहिम लहुम वलाहुम व मिनन नासी मैं मिनन नास यकूलु मन बिल्लाह यकफुर बिल्लाह, ये जिसने मैं यकुलू का उसके 10 में से 0 हो गए यकुलू फेल है तो कैसे जो है वो हाँ जार मजरूर यस बनेगा यस 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 ठीक है सर चलें जी बिसब्री व इन्नहु लकबीरतुन अलल खाशिईन अन्नहुम नहीं मुलाकू रब्बिहिम रब्बिहिम भी तो होगा यस सर यस नहीं हाँ कैसे होगा रब्बीम वह उससे पहले जार कोई नहीं आया रब्बिहिम नहीं है नहीं नहीं सर रब्बिहिम नहीं है इलैहि राजिऊन जाबनी ततियनम तो अलैकुम अलल आलमीन जी अलल आलमीन मिन कब्लु गुड लिन्नासी भी आयाती लहुम लहुम नहीं है अजाबुन शदीदुन अब अल्लाहु अजीजुन जुल इंतकाम इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि फिल फिल अर्ज़ि फिस समाई गुड इसमें एक ये मिन कबलू जो है ये जार मजरूर है या नहीं है ये बताइए मिन होना चाहिए सर मिन है कब्लु इससे पहले कबलू यहाँ पे है क्या चीज इस समय फेल है हर्फ है क्या है
सर अगर ये ना इसम होगा तो फिर ही ये मिन के बाद अगर आया है तो ना इसम ही होगा। सर जर्फ होता है ना कबल, इसमें जर्फ इसमें इसम जर्फ होता ज़र्फ है। है, तो ये था। आगे चलें। अमवालकुम बैना, बैना नहीं बैनाकुम बिल बातिली, अन अन तराजिम मिनकुम, बिकुम अदुना वजन तौफा नुस्ती आने मकान लव अजाल अल्लाह अल्लाह। हरूफ जारा अरबी में कुछ ऐसे हरूफ हैं जो इसम को हालत जर में ले जाते हैं, उन्हें हरफ जारा कहते हैं, और ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब जारी कहते हैं जिसमें हरफ जारा और इसम मिलते हैं। इनकी कुल तादाद 17 है, उनमें से 11 जो है ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कुरान में, वो ये हैं बी, ता, वा, का, फी, ली, मिन, अन, इला, अला और हत्ता। और फिर इनको जो है ज़माइर के साथ भी जोड़ते हैं, जैसे बी ही, बी, और जो है वो ली, मिन, अन, फी, सब के साथ ये टेबल बनता है। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहसिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़। सबक इख्तिताम पज़ीर हुआ। आपका